فرمایا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا اور پھر بے دھڑک ہو کے چرا رہا، کسی بھیڑیے کو جرت نہیں ہوتی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی بکری کو اٹھا کے لے جائے اس کو زخمی کر دے۔ فرمایا کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، فرمایا کہ وہ چرواہا اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں پریشان ہو، انا للہ کیوں پڑھا ہے؟ فرمایا اس لیے پڑھا ہے مجھے لگتا ہے کسرِ خلافت میں عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا، تم کوئی وقت کے ولی خری ہو، تمہیں کوئی غیب کی خبریں خوریا کرتی ہیں؟ کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بہت عرصے سے بکریاں چرا رہا ہوں، آج تک کسی بھیڑیے نے میرے بکریوں کو چھیڑا نہیں ہے، آج بھیڑیے کو جرت ہو گئی ہے میری بکری کو چھیڑنے کی ہے، تو محسوس کر رہا ہوں کسرِ خلافت میں عمر بن خطاب کا انتقال ہوا۔ تحقیق کی پتہ لگا کہ اس وقت عمر بن خطاب کا انتقال ہو چکا تھا۔ کیفیات ہیں نبی کے صحابہ کی کیفیات ہیں۔ فرمایا نبی خدمت میں آئے ہیں، عمر فاروق بن گئے ہیں، عثمان ذوالنورین عثمان بن عفان ہیں۔ فرمایا نبی خدمت میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے عثمان ذوالنورین بنا دیا، دو نوروں والا۔ فرمایا کہ کیوں؟ کہ نبی کی خدمت میں نبی کی جو ایک بیٹی ہے عثمان غنی کے نکاح میں ہے، فرمایا کہ وہ فوت ہونے کے بعد نبی نے ایک اور بیٹی عثمان غنی کو دی اور فرمایا اے عثمان صورتحال یہ ہے کہ اگر میرے پاس اور بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ساری فوت ہوتی رہتی میں تیرے نکاح میں وہ دیتا چلا جاتا، تو اس لائق ہے کہ تیرے ہاں اپنی نبی کی بیٹی دے۔ یہ اتنا اونچا مقام ہے، نبی خدمت میں آئے ذوالنورین بن گئے۔ فرمایا ایسے ہی فرمایا علی خلیفہ رابع ہیں، علی کرم اللہ وجہہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے ہیں، علی ابن طالب ہیں، لیکن نبی خدمت میں آیا تو اللہ رب العزت نے علی حیدر کرار بنایا، اور نبی کے ایک بیٹے علی کے حرم میں، اور نبی کی جو خاندان ہے سید خاندان علی کے رضی اللہ عنہ کے ہی ان سلسلے سے چلا ہے، اماں فاطمہ سے چلا ہے، اور آج بھی پوری دنیا میں سید خاندان کے لوگ ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ تو نبی خدمت میں آنے سے اللہ رب العزت نے صحابہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ انسان حیران پریشان ہے، اور پھر ایسے محیر العقول واقعات اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے کرائے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہے، اور فرمایا کہ جب بہت زیادہ پریشانی کا عالم ہے، اور فرمایا بلال حبشی کو بھی خرید کر کے آزاد کرنے والا ابوبکر صدیق ہی ہے۔ فرمایا بہت پریشانی کے عالم میں ہے، نبی نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے بلال کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک دن تو بلال کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معاملہ دیکھا نہیں گیا، فرمایا کہ اس کو خرید کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ان کو جو ہے نا آزاد کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ مقام بھی حاصل ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ فرمایا غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو سلسلہ ہے، ہجرت کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن پہلے ساتھیوں کو کہا کہ تم مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بہت سے صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینے کے رخ پہ چلے گئے۔ فرمایا کہ جب مزید پریشانیاں بڑھیں مکہ مکرمہ میں تو فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کہنے لگے اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں بھی جو ہے نا یہاں سے کوچ کر جاؤں، یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ نبی نے فرمایا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہوا، جب ہو جائے گا تو میں چاہتا ہوں تم ہمارے ساتھ ہی چلو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اور تیاری مکمل رکھی، اونٹنیوں کا نظم بنا کے رکھا۔ فرمایا ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر آج رات ہمیں مکے سے کوچ کرنا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے مکے سے کوچ کر گئے، اور غار ثور میں 3 راتیں ٹھہرے، اور غار ثور میں چلتے ہوئے بہت اونچا پہاڑ ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں میں کنکریاں لگتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہونا شروع ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں، ان کو پریشانی نبی کی دیکھی نہیں گئی۔ فرمایا آپ ایسے کیجئے میرے کندھے پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو اٹھا کے غار ثور میں لے کے جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کو کتنی محبت ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا کہ اٹھا کے لے گئے، اور فرمایا جب غار ثور پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ باہر تشریف رکھیے، میں اندر دیکھ کے آتا ہوں، کوئی موذی چیز نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اس کو خراب کر دے۔ فرمایا کہ اندر جا کے اپنے جو پٹکا تھا اس کو اتارا، اور جو سراخ تھے سب کو بند کرنا شروع کر دیا، اس غار کی صفائی کی، اور فرمایا کہ اس کے بعد ایک سوراخ رہ گیا۔ فرمایا کہ آپ اندر تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لائے،
اور جہاں پہ وہ ایک سوراخ رہ گیا تھا اپنی ایڑی وہاں پہ رکھ دی کہ کوئی اگر موذی چیز ہوگی تو میری ایڑی کو نقصان کرے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راحت میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھا اور نیند کرنی شروع کی۔ اب وہ جو ایڑی رکھی ہوئی تھی اس بل پہ، اس میں کوئی موذی تھا، کوئی کالا ناگ کہتے ہیں، اس نے ڈسنا شروع کیا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، ادب کے خلاف سمجھا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے، حتیٰ کہ جب اس نے زیادہ ڈسا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا رنگ، اور آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہوئے، گرم آنسو نبی کے چہرے پڑے۔ آپ بیدار ہوئے، پوچھا ابوبکر کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی بس یہ کوئی موذی کوئی چیز ہے جو میرے ایڑی میں ڈس رہی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ایڑی میرے قریب کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ایڑی پہ لگایا، ابوبکر صدیق کی ایڑی ٹھیک ہو گئی اور طبیعت بالکل راحت میں آ گئی۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ فرمایا کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے ہیں، ابوبکر صدیق مکے سے نکلی ہیں، فرمایا کہ راستے میں حضرت اسما جو ابوبکر صدیق اسما بنت ابوبکر، ان سے کہا کہ کھانے وانے کا سلسلہ کرتے رہنا بھائی، کہ بہت اچھی بات ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہیں پہ یعنی کہ غیر سور کے باہر کچھ چرانے والا اونٹ وغیرہ چرا رہا تھا کوئی اس طرح کی، تو ایک کو بلایا، بات سنو بھائی۔ فرمایا کہ جی وہ بلال حبشی تھے، ان کو بلایا کہ بھائی دیکھو ہم دودھ لینا چاہتے ہیں کسی بکری کا، تو اگر اجازت ہو۔ فرمایا کہ جی دیکھ لو کوئی دینے والی تو ہے ہی نہیں، تو دودھ کیسے نکالیں گے؟ تم کہو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا بہت اچھا ہے۔ فرمایا کہ ایک بکری کو لے کے آیا، اور نبی نے اپنے نبوت والے ہاتھ اس کو لگائے، بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماجرا دیکھ کے بلال حبشی کے دل میں ایمان اترا کہ لگتا ہے یہ شخص عام شخص نہیں ہے، یہ نبی کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ ٹھیک ہی کر رہا ہے۔ بس پھر کیا تھا، بلال حبشی کے دل میں ایمان اتر گیا، اور پھر نبی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسا نمونہ ہے کہ جو اس نبی کی زندگی پہ چلے گا، فرمایا کہ انشاءاللہ راحت ہوگی دنیا کے اعتبار سے بھی، اور جب دنیا سے جائیں گے پہلی منزل وہ آسان ہوگی، اور پھر حشر کا معاملہ ہے، اور پھر اس کے بعد جنت یا جہنم کا اور آراف کا سلسلہ ہے، یہ سارے مرحلے اللہ آسان فرما دے گا۔ تو نبی کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بقدم حضرت ابوبکر صدیق رہے ہیں، اور پھر بہت لمبا زمانہ یعنی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہے ہیں۔ فرمایا کہ راستے میں چلتے چلتے سلسلہ یہ ہوا کہ سراقہ بن مالک ایک اس بات میں صحابی بنے تھے، تو وہ آئے، اور پھر کہ اس لیے کہ مشرکین نے فرمایا کہ ان کا انعام رکھا تھا، جو محمد کو پکڑ کے لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے، سرخ اونٹ۔ تو وہ سراقہ بن مالک اسی لالچ میں نبی کو پکڑنے کے لیے آیا۔ جب وہ قریب آیا تو اس کا گھوڑا دھس گیا زمین میں، باہر نکلا، پھر دوبارہ واپس آیا، تو پھر واپس آنے کے بعد پھر سلسلہ یہ ہوا، اس کا گھوڑا پھر دھسا، اور پھر تیسری مرتبہ جو ہے نا اچھے سے دھسا اور بہت گرد ہوئی۔ تو اس نے یہ خیال کر لیا کہ محمد کو پکڑنا مشکل ہے، لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے دل میں جو ہے نا ایمان اترا، اور فرمایا کہ مجھے امن عطا کر دیا جائے، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ اے سراقہ کہ کیا ہی اچھا ہے کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں، وہ معاملہ اچھا ہے، یا یہ جو تم مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہو؟ تو وہ کسریٰ وہ سراقہ بن مالک کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑا پریشان ہوا کہ آپ کو معلوم ہے کسریٰ کیا ہے؟ کسریٰ سپر پاور ہے، اس کے کنگن ہمارے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں ایک وقت آئے گا اے سراقہ، کسریٰ کے کنگن آئیں گے اور انشاءاللہ تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ فرمایا کہ جس وقت ان کے زمانے میں کیسر و کسریٰ فتح ہوا تو کسریٰ کے کنگن لائے گئے، اور فرمایا غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہ جو کسریٰ کنگن ہے میں نبی سے سنا ہے، جب یہ کسریٰ کنگن آئیں گے سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی نے صحیح کہا ہے، وہ کسریٰ کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے گئے، اور رونے لگ گئے کہ نبی نے بہت عرصے پہلے یہ بشارت دی تھی۔
آج اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ کس طرح اتنی بڑی سپر پاور ہے کہ انہوں نے ہمارے سے بدو لوگوں کے ہاتھوں میں بھی سونے کے کنکن ڈلوا دیے ہیں۔ اللہ قدرتوں کا مالک ہے، جب توڑنے پہ آتا ہے سپر پاور کو توڑ دیتا ہے، اور بدو نشین جو جن کو ہاتھ یعنی